أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 83 کا آج جو ہمارا درس ہے، اس کا مضمون وہ عقائد، عبادات اور معاملات ہیں جن کا حکم انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دیا تھا، اور پھر ان سے پختہ وعدہ دیا تھا کہ وہ ان پر کاربند رہیں گے، لیکن کئی مرتبہ انہوں نے اس وعدے کو توڑا۔ تو مدینہ طیبہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن یہودیوں سے مخاطب تھے، وہ بھی چونکہ انہی کی نسل سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کر دوبارہ انہیں یاد دہانی کروائی کہ جن عقائد، عبادات اور معاملات کی طرف یہ نبی آخر الزمان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، انہی کی طرف تمہارے باوجداد کو تمہارے انبیاء اکرام علیہ السلام بلاتے رہے ہیں۔ تو تمہارے لیے بہت سنہری موقع ہے کہ ان کی بات کو تسلیم کرو اور ہمارے سایہ رحمت میں آ جاؤ اور ہماری کرم نوازی میں آ جاؤ اور اپنے اعزاز اور اکرام تم دوبارہ حاصل کر لو۔ فرمایا وائز اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاق کا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والیتامى یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والمساکین اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، واقیموا الصلاۃ صحیح نماز ادا کرنا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہنا، ثم تولیتم پھر منہ موڑ لیا تم نے، الا سوائے قلیلا بہت تھوڑے، منکم تم میں سے، تم میں سے بہت تھوڑے لوگ اس وعدے پر قائم رہے، باقیوں نے منہ پھیر لیا، وانتم موردون اور تم روگردانی کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے قوم بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، یہ وعدہ ان کے انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے لیا تھا، اور یہ باتیں ان کی کتاب تورات کے اندر موجود تھی۔ ان میں سے پہلے وعدہ تھا اللہ رب العزت کہ عبادت کے متعلق صحیح عقیدے کا اور اس پر عمل کا۔ عقیدہ یہ ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہے اور اس عبادت کو بجا بھی لانا ہے۔ تو وعدہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والمساکین اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ جو طبقات ہیں یہ معاشرے میں ہماری محبتوں کے مستحق ہیں۔ والدین نہ صرف بچوں کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں، بلکہ وہ بچے جو پیدائش کے وقت محض خون اور گوشت کے لوتھڑے ہوتے ہیں، انہیں بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی مشکلیں برداشت کر کے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ تو ان کا حق بنتا ہے کہ جب اولاد کچھ کرنے کے قابل ہو جائے تو اب وہ والدین کا سہارا بن جائے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ محبت کے جذبات کا اظہار کرے۔
دین اسلام میں والدین کے حقوق و آداب کے پورے ابواب موجود ہیں۔ ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کے احکامات کی تعمیل کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، حتیٰ کہ بندہ حج پہ جانے لگے اور والدین بیمار ہیں، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، تو بندہ اپنے حج کو مؤخر کر دے، اس سال نہیں اگلے سال چلا جاؤں گا۔ نفل نماز بندہ پڑھ رہا ہے، والدین بلائیں تو نفل نماز کو توڑ دے۔ فرض نماز کے اندر ہے، والدین کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، کوئی پریشانی بن گئی ہے، تو فرض نماز کو مختصر کر لے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور جو اولاد والدین کی فرما بردار ہو، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم خوشخبری ہے ان کے لیے۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 7472 ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما من والد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت، کہ جو بھی نیک اولاد والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے، الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے، ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے ان کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کی عزت میں کمی نہ آنے دینا، مطلب یہ کہ اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کو اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا، ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کرتے رہنا، ان کے تعلقات کو بحال رکھنا، یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 5142 ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کی صورت باقی موجود رہتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نعم، ہاں، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نیکی کی صورتیں باقی ہیں۔ پھر حضور نے نیکی کی وہ صورتیں گنوائیں، فرمایا: الصلاۃ علیہما، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش طلب کرنا، وانفاذ عہدہما، انہوں نے اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرنا، وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور ان کی طرف سے رشتہ داری کا خیال رکھنا، واکرام صدیقہما، اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ یہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کے معاملات ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلقات ان کے ساتھ پیدا کیے ہیں، انہیں بحال رکھنے کی کوششیں کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ مساکین، یتامہ، جو معاشرے کے مستحق لوگ ہیں، ہمارے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو فرمایا کہ اہل ایمان کے معلوم ہے سائل اور محروم کا حق بھی موجود ہے، تو مال علیحدہ کر کے ان تک پہنچانا، ان کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے فرائض دینیہ میں سے شامل ہیں۔ پھر آگے فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنا، یعنی لوگوں کے ساتھ بات کرتے وقت، معاملہ کرتے وقت حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اور اس سے مراد امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی ہے، یعنی لوگوں کو اچھے کام کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا۔ واقیم الصلاۃ، اب یہ عبادت کا معاملہ آ گیا کہ صحیح صحیح نماز قائم کرتے رہنا۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ مالداروں کے اوپر فرض ہے۔ پھر فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں کے تم میں سے باقی سے پھر گئے، وانتم موردون، اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ چند لوگوں کے علاوہ تمہارے لوگ اس سے پھر گئے تھے، اور تمہیں اب پھر موقع دیا جا رہا ہے میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، دوبارہ ان کاموں کو تسلیم کر لو، دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ رب العزت کی رحمت آج بھی تمہارا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے۔ اب یہ جو یہودیوں کے ساتھ بات کی گئی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی ان پہ عمل پیرا ہوں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔